Problems and opportunities. Business is always full of problems, but that doesn't mean that we get away because of those problems. Because whenever there is a problem, there is an opportunity. So that's why it is very wisely said that don't call it a problem, just call it a challenge. So when you face the challenge, you find the opportunity. From this point of view, we have to look into detail of the prospects and feasibility of the country which we are talking about in relation with the product which we want to export. تو جو پروڈکٹ ہم جس ملک میں ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے متعلقہ ہمیں کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور کون سے ایسے مسئلے ہیں جن کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے مسئلے ہیں جن کو ٹیکل کرنا مشکل ہو سکتا ہے یا کچھ ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں جن کے لیے ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. فار ایگزامپل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آپ کی پروڈکٹ کو نہیں جانتے، تو یہ ہم کور کر سکتے ہیں اس طرح کہ ہم ایڈورٹائز کریں، ہم مارکیٹنگ کریں. تو اس حوالے سے جو لوگوں کی اویئرنیس ہے وہ اپنی بہتر کمیونیکیشن اسٹریٹجی سے ہم وہ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ٹیکسیشن ایشوز ہیں، اگر ٹیرف کے ایشوز ہیں، اگر گورنمنٹ پالیسی ہے، تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ٹیکل کرنا مشکل ہو سکتا ہے اور کچھ حالتوں میں ناممکن ہو سکتا ہے. تو پھر آپ اس کو ایک گیون انوائرمنٹ سمجھ کے اس کے اندر کیسے آپ نے سسٹین کرنا ہے یہ آپ کی اسٹریٹجی بن جائے گی. لیکن ان پرابلمس کو کہ ایشوز کون کون سے ہیں جو کسی حوالے سے ہماری مارکیٹنگ کو درپیش آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو سیلز ہیں وہ اسٹیگننٹ ہو سکتی ہے، سیلز جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، سیلز جو ہے وہ رک سکتی ہے. ان ایشوز کو ایک ایک کر کے اور ان کو کیٹیگرائز کر کے کہ یہ جو ایشوز ہیں، یہ جو پرابلمز ہیں، یہ ہم اس کو نپٹ سکتے ہیں ان کے ساتھ. یہ جو ہیں ان کے یہ ایسے ہیں جس سے ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ کسی ڈائلاگ میں آنا پڑے گا اور اس کی یہ پرسنٹیج ہے، پاسبلٹی ہے کہ ہم اس کو گورنمنٹ کے ساتھ ریزالو کر لیں. اور اگر کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کا تعلق فار ایگزامپل کلچر کے ساتھ، جن کا تعلق ٹریڈیشنز کے ساتھ ہے، تو یہ تقریباً ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر آپ اس کو ایک ایگزسٹنگ انوائرمنٹ سمجھیں جس کے اندر آپ نے پرسسٹ کرنا ہے. اسی طرح جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جو پرابلم ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو اس پرابلم کے ساتھ اس کا سلوشن بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ پرابلم کو سمجھ لینا ہی اس کا سلوشن ہے، یا 50% آف دا سلوشن از انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم. تو اگر پرابلم ہمیں انڈرسٹینڈ ہی نہ کر سکیں تو ہم پھر مختلف قسم کے اس کو ریزالو کرنے کے طریقے ڈھونڈتے رہیں گے جو کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ثابت ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پن پوائنٹڈ جو پرابلمز اور ایشوز ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اس کو ڈسکس کیا جائے، اور جب آپ اس کا سولوشن ڈھونڈ لیں گے تو دیٹ از بیسیکلی این اپرچونٹی فرام ود ان، جو کہ باقیوں نے شاید اس طریقے سے نیل ڈاؤن نہ کی ہو. اور اگر آپ پرابلم سمجھ کے اس کا سولوشن ڈھونڈ کے اس کام کا آغاز کریں گے تو اس میں کافی پاسبلٹیز ہے کہ آپ اس میں باقیوں سے آگے نکل جائیں اور اپنے کمپٹیٹرز کو اس حوالے سے ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تیسرے نمبر پہ وی آلسو نیڈ ٹو نو کمپٹیٹرز ویکنیسز. ہیئر آلسو competitor includes all. Competitor includes the direct competitor and indirect competitor. When we say direct and indirect competitor, in fact, basically it means the substitute products as well. For example, if you are exporting and marketing jeans, so you have a direct competition from jeans. But you also have an indirect competition that is in the shape of other casual trousers maybe.
تو دونوں جو ٹائپ کے کمپٹیٹرز ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کی جو پاسبل ویکنیسز ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، وہ بھی پرابلم انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے. پھر جب ویکنیس ہم جان جائیں گے تو پھر ہم سولوشن ڈھونڈیں گے. سولوشن would work as an opportunity which exists into that particular country where we are going to start our exporting activities.